الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سورہ آل عمران آیت 179 کا ابتدائی حصہ. لفظی ترجمہ ما نہیں، کانا ہے، اللہ تعالی، لیذرا کہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنین کو، علی اوپر، ما اس حالت کے جو، انتم ہو تم، علیہ اوپر اس کے، حتی یہاں تک کہ، یمیز جدا کر دے، الخبیث ناپاک کو، من سے، الطیب پاک. اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنین سے منافقین اور سازشی عناصر کو علیحدہ کر دیتے ہیں. ایسے اسباب، حالات، واقعات پیدا فرما دیتے ہیں جس سے حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا جھوٹا دعویٰ ہے اور کس کا سچا دعویٰ ہے. اگر ہم اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو یہ آیت تو ویسے بھی غزوہ احد ہی کے پس منظر میں ہے کہ غزوہ احد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے واقعات پیدا ہو گئے کہ وہ لوگ جو منافقین تھے اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، عملی طور پر بھی اور قولاً بھی. عملی طور پر اس طرح کہ انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، شرطیں رکھ دیں کہ جی مدینے میں اگر رہ کر مقابلہ کریں گے تب ہم ساتھ دیں گے، اور ساتھ پھر بھی نہ دیتے، کیونکہ جو ساتھ دینے والا ہوتا ہے وہ پھر شرطیں نہیں لگاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا اور ہے کہ جو حکم آپ دے دیں بس اس کو بغیر کسی شرط کے دل کی خوشی کے ساتھ مان لیا جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو ایک طرف تو انہوں نے عملی طور پر بھی ساتھ نہیں دیا، اور پھر قولاً بھی آپ پیچھے آیات میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کہا تھا جس سے کھل کر ان کا کفر سامنے آ گیا. جو لوگ مستقل طور پر سورہ آل عمران کی ان آیات کو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں تھوڑا سا نقشہ آ گیا ہوگا کہ ہاں یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. چاہے ساری باتیں یاد نہ ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کئی بار کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ ہر بات آپ کو یاد رہے اور ہر وقت یاد رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اس کو یاد دلایا جائے تب بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ نقشہ یا کچھ نہ کچھ خلاصہ ذہن میں آ جانا چاہیے. اب ہم اس آیت کو ذرا ترتیب سے دیکھتے ہیں. ما کان اللہ، اللہ وہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، لیذر کہ چھوڑ دے، اس حالت میں چھوڑ دے، المومنین مومنین کو، کہ جب تک کہ وہ خبیث کو طیب سے، اچھے کو برے سے جدا نہ کر دے تو یوں ہی مومنین کو وہ نہیں چھوڑے گا. یعنی مطلب کیا ہے کہ مومنین میں سے لازماً صحیح لوگوں کو وہ الگ کر کے دکھا دے گا، اور جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں انہیں خبیث کہا گیا ہے. یہ لفظ خبیث جو ہے، ناپاک، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ایمان کا
دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹ پر مبنی ہے، دل سے نہیں کر رہے۔ اور طیب کہا گیا ہے ان مومنین کو جو واقعتاً سچے ہیں اور جو ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک محاورے کے انداز میں بات کہی گئی ہے، جیسے ہم اردو میں بھی عام طور پر اس طرح کے محاورے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ غلط بات پر خاموش رہوں، میں تو لازماً غلط بات پر ٹوکوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بالکل وہی انداز ہے نا، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کمزور اسٹوڈنٹس کو پاس کر دوں، میں تو صرف اس کو پاس کروں گا جو کم سے کم 40% لائے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ یوں ہی گھر میں بیٹھا رہوں، میں تو فیلڈ میں نکلنے والا آدمی ہوں، میں کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ اسی انداز کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پیارے مومن بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے کہ جو بھی چاہے وہ ان میں گھس جائے، ان میں شامل ہو جائے اور ان کو بدنام کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سسٹم، ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ غلط چیز کھل کر سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مومنین کے اندر جو یہ بلیک شیپ تھے، یہ کالی بھیڑیں تھیں، وہ کون ہیں۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سوال کرے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ کا علم رکھتے ہیں، تو وہ ایک لسٹ نازل کر دیتے، ایک فہرست، کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، اور دوسری لسٹ میں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں اور ان کا دعوی ایمانی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ممکن تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی ایک حکمت اور ایک مصلحت یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی لسٹ نازل ہو بھی جاتی، تب بھی جو منافقین تھے وہ ہیل حجت کرتے، نہیں بھائی میرا نام تو اس میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے میں کتنا نمازی ہوں، میں کس قدر جو ہے ذکر کرتا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں۔ لیکن فعلاً عملاً اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے، ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں پر حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ غزوہ احد کے پس منظر میں تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ وہ 300 لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، تقریباً 300 ان کی تعداد تھی، وہ تو نکلے ہی نہیں مدینے سے کہ تم جاؤ بھائی۔ اب ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا خود تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو انہیں تو اگر واقعی محبت ہوتی تو بھاگ کر ان کے پیروں پہ سے لپٹ جانا چاہیے تھا، چمٹ جانا چاہیے تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر ہم جی کر کیا کریں گے، ایسی زندگی پر خاک ہو کہ آپ کے بغیر کیسے جی لیں گے، ہم آپ کے ڈھال ہیں، آپ کے سامنے رہیں گے، ہر تیر کو اپنے سینے پر روکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد میں مومنین نے، صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین اسی طرح سے عشق اور محبت کا مظاہرہ کیا، ایثار اور قربانی کے وہ مناظر پیش آئے جس کو آج بھی دنیا مانتی ہے۔ تو آج کے حوالے سے اس آیت میں یہ واضح سبق ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں شامل ہیں، یہ ہر دور کے لیے ہے، یہ جو اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیتے ہیں۔ مومنین کے اسلام کے دامن میں جو لوگ جعلی دعووں کے ساتھ شامل ہیں، انہیں بہرحال ایک دن آشکار کر دیتے ہیں، یہ ہے حقیقت۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوٹیوب پر، گوگل پر، سوشل میڈیا پر، اقتدار کے ایوانوں میں، مختلف جماعتوں میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ایمان کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ ایمان کے منافی کام، یعنی وہ امور جس سے ایمان کی نفی ہوتی ہے، کرنے لگتے ہیں۔
عقائد میں، نظریات میں، عمل میں اتنا زیادہ کھل کر وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں برا نہ بھی کہے تو اس پر حقیقت بہرحال کھل جاتی ہے۔ میں اس کی ایک ایسی مثال دوں گا کہ ایک شخص ہے، اس کے پورے بدن پر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں اور ان پھوڑوں سے بدبو آ رہی ہے، پیپ نکل رہا ہے۔ اب وہ لاکھ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں صحت مند ہوں، مجھے کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی بیماری نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی دکھاتا پھر دیکھو اس سرٹیفکیٹ میں ڈاکٹرز نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ فٹ ہے، تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ پورے بدن سے، ہاتھوں میں، چہرے پہ بڑے بڑے دانے ہیں اور اس میں سے پیپ اور خون بہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو تیری زبان سے کہنے سے کہ میں فٹ ہوں اور صحت مند ہوں میں متاثر نہیں ہوں گا۔ تو اسی طرح سے وہ تمام افراد، وہ تمام جماعتیں، وہ تمام جامعات، وہ تمام مکاتب فکر جن کے عقیدے، جن کے نظریے اور مختلف اوقات میں جن کے افعال، اعمال اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں، وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم وقتاً فوقتاً اپنے دروس میں دیتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس آیت میں بھی جنہیں طیب کہا گیا ہے کہ وہ طیب لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔